صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے والا بنایا ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے قرآن جیسے عظیم بابرکت دولت میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ دوسرے ایک مقام پر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ معزز سامعین، اگر ہم اپنی زندگی میں نظر ڈال کر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس وہ کون سی عظیم دولت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، تو ہماری نظر آخر کار قرآن مجید پر جا کر ٹھہر جائے گی، کیونکہ رہتی دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اگر ہمارا کوئی سہارا ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو، ہمارا کوئی معاون ہے، ہمارا کوئی مددگار ہے، تو وہ ہمارے اعمال اور ان میں سب سے اعلیٰ و افضل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی سارے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اور ان انبیاء میں سے کئی سارے انبیاء کو صحیفے دے چکے، کتابیں دے چکے، آسمانی کتاب ان پر نازل کی گئی ہے، لیکن وہ کتاب اب ہمارے درمیان صحیح سالم موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ہمارے پاس آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایک ایسی کتاب جس میں یہ نقطہ اور یہ زبر زیر پیش کر کے رد و بدل نہیں کیا گیا ہے تو وہ صرف قرآن مجید میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، جس چیز کا حافظ اللہ بن جائے اس کا کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ اس میں رد و بدل کیا جا سکے۔ جس چیز کا حافظ، حفاظت کرنے والا خود اللہ بن جائے، اس چیز میں رد و بدل کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو کرنے والے بہت آئے تھے، لیکن انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ تو معزز سامعین، ہمارے نظر میں ایمانی طاقت، زندہ معجزہ اگر کوئی ہے تو صرف و صرف قرآن مجید ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو خود اللہ اس کی حفاظت نہیں، اللہ ان معصوم بچوں کے ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اپنے ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اپنے دل میں قرآن کو ہو بہو محفوظ کر کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کسی کے والدین کے بچے کو اگر حکومتی جانب سے کوئی خدمت مل جاتی ہے، گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہے، تو وہ والدین بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو سرکاری نوکری کرنے والا ہو گیا۔ معزز سامعین، ان کے ذہن تو بس دنیا تک رہتے ہیں،
لیکن آخرت میں کیا میرا بیٹا جو گورنمنٹ جاب کر رہا ہے یہی مجھے جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا یہی بچہ ہمارے سر پر تاج پہنائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ معزز سامعین، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، امت میں سے مسلمان غیر مسلم فرقہ والی امت میں سے پوری دنیا میں سے بہتر انسان بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید خود سیکھے اور اپنی سیکھی ہوئی علم دولت کو دوسروں کو سکھائے، یہ آدمی سب سے افضل اور اعلیٰ مقام والا شخصیت ہے۔ معزز سامعین، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے تمام دیگر افرادوں میں سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر کسی آدمی کو نبی نہیں بناتے۔ اللہ رب العزت کسی آدمی کو ہر کسی آدمی کو رسول نہیں بناتے، بلکہ اللہ کے یہاں جو مقرب ہے، جو پسندیدہ بندہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں۔ اکابرین لکھتے ہیں کہ راستے میں جا رہے تھے، ایک پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں تھا۔ اللہ رب العزت اس وقت تک اس آدمی کو یہ توفیق نہیں دیتے جب تک وہ اللہ کے نزدیک محبوب بنا ہو جائے، کیونکہ راستے سے پتھر ہٹانے میں جتنی وقت لگتی ہے، جو قربانی لگتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں تو وہ آدمی بھی راستے سے پتھر ہٹا نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، جب چھوٹے سے اتنے چھوٹے سے عمل کے لیے بھی اللہ کی رضا ہوتی ضروری ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو توفیق ملتی ہے، تو معزز سامعین، ہم طلباء کو اتنی عظیم الشان دولت قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بخشا ہے، تو سمجھے کہ ہم اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ بندے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ جلسہ اسی مقصد سے یہاں منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے مدرسے حاضہ میں پڑھنے والے طلباء بطور خاص خصوصاً جو نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے، وہ طلباء آج ان کا آخری سبق ہے، جو کہ آج ان کو نورانی قاعدہ ختم ہونے کے بعد ان کو قرآن مجید بسم اللہ خوانی کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے درجات اور بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، ایک نورانی قاعدہ بھی کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ دیگر زبانوں میں دیکھتے ہیں، اگر آپ انگلش میں کچھ کرنا چاہتے ہو، لکھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو بیسک پر محنت کرنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز اس پر آپ شوق سے خدمت کرنا چاہتے ہو تو ابتدا سے آپ کو آنا پڑتا ہے، بالکل بیائی نہیں۔ قرآن مجید بآسانی پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کو تسلسل کے ساتھ، تجوید اور رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ تکمیل ہو جاتی ہے صحیح الفاظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو قرآن مجید ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ان کی دقت نہیں ہوتی قرآن مجید کے پڑھنے میں۔ لہٰذا یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ یہاں جو قاعدہ پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کو آخری سبق سن کر ان کو قرآن مجید دیکھ کر اسے بسم اللہ خوانی کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اس جلسے کے آغاز کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے میں محمد لیاقت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لہٰذا میں آپ علیہ السلام کی شان میں نعت یا کلام پیش کرنے کے لیے میں اپنے مدرسہ ہدایہ کے مدرس حافظ محمد حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں. تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا اے بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا اے بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست ابو جہل سے
کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ہر غم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ہر غم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ میں اس کے بعد اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان اپنی مشغولیت کے بعد بھی ہماری حقیر سی دعوت کو لبیک کہہ کر ہمارے یہاں ہمارے طلباء کی ہمت افزائی کے لیے اپنے لیے وقت دیے تھے، تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو کوئی انسان مخلوق لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے۔ اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کے سامنے ہمارے مدرسے کی مختصر تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے مدرسے مدرسہ جامعہ سیدنا انس بن مالک بحمد اللہ ثم بحمد اللہ 2002 میں ایجاد ہوا تھا۔
یہاں سے الحمدللہ کئی سارے حفاظ لگ بھگ 150 سے 200 حفاظ فارغ ہوئے بحمدللہ دھیرے دھیرے ہمارے ذمہ داروں کی کوشش ان کی فکر تھی کہ حفظ قرآن کے ساتھ ایک ایسی اسکول کی ایجاد کی جائے کہ جہاں پر عصر حاضر کی تعلیم بھی ہو اور قرآن مجید کی تعلیم بھی ہو ان کی یہ کوشش تھی اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائی لہٰذا ہمارے اسکول بھی یہاں چل رہی ہے جس میں لگ بھگ 800 سے 900 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور طلباء کو جس طریقے سے دنیاوی تعلیم پر زور دیتے ہیں بعینہ قرآن مجید کی تعلیم پر انہیں دینیات اسلام پر بھی سکھایا جاتا ہے اس کے بعد میں طلباء کے ہمارے آخری سبق ایک مرتبہ مہمانوں کے سامنے سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے طلباء جو جس طریقے سے قرآن نورانی قطع مشق کر رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جس طریقے سے آخری سبق آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہے ہیں بعینہ ہو بہو پورا نورانی قطع اسی طریقے سے مشق کیا گیا ہے آخری سبق جی ہمارے مدرسہ حاضہ میں شعبہ قاعدہ کے طلباء کے لیے ایک ترتیب ہے اور ناظرہ طلباء کے لیے ایک ترتیب ہے اور حفظ کے طلباء کے لیے ایک ترتیب ہے شعبہ قاعدہ کے طلباء کے لیے ان کو 6 طرز پر قاعدہ مشق کیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ
کہ بچہ کہیں پر بھی جا کر ایسے اس کو نورانی قاعدہ مشق کراتے ہیں، اگر پوچھنے والا اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے یا درمیان سے جو سا طریقہ چاہے وہ اپنا کر سوال کرے، تب بھی بچے ڈٹ کر ہمت سے پڑھنے والا بنائے۔ اس وجہ سے طلباء کو نورانی قاعدہ کل 6 طریقے پر پڑھایا جاتا ہے۔ بحمداللہ کل 6 طریقے سے نورانی قاعدہ ہمارا آج کا ختم ہوا۔ لہذا میں مہمان مکرم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ مبارک سے طلباء کو قرآن مجید عطا فرمائے۔ ترتیب سے سامنے دیکھو۔ قرآن شریف اس کے بعد میں ہمارے مدرسے خانہ کے مدرس حافظ برکت اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ طلباء کی بسم اللہ خوانی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ سورة الفاتحة مكية
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله اس کے بعد میں ہمارے آئے ہوئے مہمان کا شکر گزار ہوں حضرت مولانا مسجد ابو ہریرہ کے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ حنیف صاحب رشادی انیس صاحب رشادی شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں اپنے آئے ہوئے مہمان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ طلباء کے لیے کچھ نصیحت فرما کر اپنی دعا کے ذریعے سے مجلس کا اختتام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ذمہ داران ادارہ، معزز اساتذہ کرام، ہونہار پیارے بچوں، اللہ کا بڑا احسان فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے آج کی اس بسم اللہ خوانی کی مجلس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. اللہ اس کے انعقاد کو اور آپ لوگوں کی ہماری سب کی شرکت کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بچوں کی قرات کو سن کر، اساتذہ کی محنت کا احساس بھی ہوا. اللہ مزید اس میں برکت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. ایک ہے کسی رسم کا پورا ہو جانا. جہاں صرف رسمیت رہتی ہے وہاں سے حقیقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ رسم نہ رہے، اس میں حقیقت ہو، اس کے لیے تھوڑی سی سوچ کے بدلنے کی ضرورت ہے. جیسا کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو. اس طرح فرمایا لا دعاء الا بحضور القلب، وہ دعا بھی نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو. تو بہرحال یہ جو ادارے وجود میں ہیں کچھ لوگوں کی محنت و فکر اور مجاہدے اور قربانی سے، اس کے وجوہات بھی ہیں، ان پر عزائم کر کے اس کے اہداف کا تعین بھی ہوا ہے. اور اس طرح سے مجلس میں شرکت کرنے کے بعد اللہ کی اس مدد و نصرت پر یقین پڑ جاتا ہے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ پا لیا. اور حدیث قدسی ہے انا وعدنی عبدی بی، میں
گمان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ گمان ہی نیت ہے. تو بہرحال دین و دنیا کی تقسیم جو پہلے سے چلی آ رہی ہے بظاہر بہت غلط ہے. دنیا اور دین کا جو ہمارا اپنا اندازہ ہے تقسیم ہے بہت غلط ہے. یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو دین ہے، اور دین کا ہر کام جس کی علامتوں کا ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اس میں اگر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اور اخلاص نہ ہو تو وہ دنیا اور دنیا سے بدتر ہو جاتا ہے. دعوت کی سازی محنت سے جو بات چلائی جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہر چیز میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. اس کی تحقیق ہو، اس کی پہچان ہو، اور اس پر آدمی عمل کر لے تو سب دین ہی دین ہے. اور اگر یہ نہ ہو اللہ کا حکم کو پتہ نہیں ہے، نبی کے طریقے کا علم نہیں ہے، خلوص نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے، تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی ہو دنیا بلکہ اس سے بدتر ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. دینی ماحول سے دنیائی ماحول میں آ کر لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں اور واقعی ناکام ہوتے ہیں، اور دنیائی ماحول سے لوگ دینی ماحول میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. بس نیتوں کا فرق ہے. دین کو ہم نے دین کی علامتوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے. 24 گھنٹے کی زندگی صبح سے لے کر پھر صبح تک کی، اور پیدائش سے لے کر موت تک کی، بلکہ موت کے بعد کی اور پیدائش سے پہلے کی بھی زندگی. اس سب میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اخلاص ہو تو دنیا نہیں دین ہے. تو بہرحال ایک چنوتی تھی کہ دیندار دنیا میں کیسے رہے اور دنیا دار دین میں کیسے رہے. یہ جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوئی ہے جس کے اپنے اپنے اسباب بھی تھے، اس کی مثالیں بھی ہیں اور اس کے تجربے بھی ہیں. علماء کی زندگیاں اس میں ختم ہو گئی اس تمیز کو برقرار رکھنے میں. حالانکہ بات یہ صحیح نہیں. ہم جہاں بھی ہیں مسلمان ہیں، چاہے دینی شعبہ ہو یا دنیائی شعبہ ہو، ہر حال میں ہمیں دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو بہرحال ادارے کے ذمہ داروں کی فکر یہی تھی کہ اس چنوتی کو کیسے پورا کیا جائے. الحمدللہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ اس سے چارہ کار بھی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کے قائم کرنے والوں کو، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے اور مجھے ترقی سے نوازے. بچوں کے لیے میری ایک نصیحت یہ ہے، ایک لفظ ہے احساس کمتری اور اس کا ضد ہے احساس برتری. انگلش میں اس کو انفیریئر کمپلیکس اور ایک سپیریئر کمپلیکس کہتے ہیں. آدمی دنیا میں جائے جب حالات موافق نہ ہو تو وہ ہمت نہ ہو، اپنے اندر احساس کمتری کو آنے نہ دے، اور اتنا بھی آدمی کسی چیز میں نہ بڑھ جائے احساس برتری اس میں آ جائے جس سے وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کی تضحیق کرنے لگے. یہ دونوں افراط و تفریط ہے، دونوں خطرناک ہے. اسلام معتدل مذہب ہے، صراط مستقیم درمیانی راستے میں کہتے ہیں.
مقابلے میں بہت بڑا نعمت عظمیٰ احسان عظیم سمجھ کر زندگی گزارے. احوال آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. عصری تعلیم، اسلامی تناظر، یہ موضوع ہے اس وقت ان اداروں کا، جس میں بچوں کو دیندار پہلے اور دنیا دار بعد میں بنانے کی فکر ہو رہی ہے کہ دین باقی رہے، اس کے ساتھ بچہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بنے، پوری دنیا کی تسخیر کر لے. لیکن اس کی قیمت پر نہیں کہ وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اپنے دین کو بیچ دے دنیائی مفاد کے لیے. ایسا ہوا ہے، بہت ہوا. وہ اس کا سبب ہی احساس کمتری ہے. ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والا یا بچوں کو مکتب میں پڑھانے والا جب باہر جا کر دیکھتا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کی کیا معیار زندگی ہے، تو سب سے پہلی چیز دل میں آتی ہے وہ احساس کمتری کی ہے کہ ہم نے گویا کہ اپنی زندگی ضائع کر دی. دیکھو یہ کیسے جی رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. یہ سب سے بڑا فطرے کا بیج ہے. بالکل بالکل بالکل. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے ہیں وہ سب دینداروں نے کیے. اللہ آپ کی عمر میں ترقی دے. آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آج کل دنیا میں جو علوم یہ مغربی ممالک سے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان سب کے معجد، اس کے شروع کرنے والے وہ دیندار مسلمان تھے جن کی علم کی روشنی کو چرا کر یہ مغربی لوگوں نے اپنی عمارتوں کو کھڑا کیا. جس وقت یہاں وسطیٰ میں ہمارے ممالک میں دینداروں کے ہاتھ میں یہ سارے علوم تھے، اس وقت ان کے یہاں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں، اندھیرا زمانہ، کچھ بھی نہیں معلوم. بغداد کے کتب خانوں کی کتابوں کو دریائے فرات میں پھینکا گیا. کئی دنوں تک وہ دریا سیاہی سے کالی بھری. یہ وہ کتابیں تھیں جس کو ہمارے اسلاف نے سارے علوم کی ایجاد کر کے لکھی ہوئی تھی. ان کتابوں کو لے جا کر اس کا اپنے علوم میں ترجمہ کر کے اپنے نام لکھوا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے. ہمارے بڑے جب تک ان دونوں کو لے کر چلتے رہے، دین کو مقدم کیا، اللہ نے دنیا پیر پڑی دنیا دی، اور جیسے ہی دین کو چھوڑا دنیا کے پیچھے تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو بہرحال اس کے مقابلے میں ایک اچھی شروعات ہے کہ بچوں کو اپنے دین پر باقی رکھتے ہوئے عصری علوم میں ممتاز ترین بنایا جائے، ایکسپرٹ بنایا جائے. تو جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اور مزید کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ساری اسکیمیں جو چل رہی ہے اس کا ہدف آپ ہیں، فکر کرنے والے کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے کر رہے ہیں. اس ساری محنت کا جو نتیجہ ہے وہ آپ لوگ ہیں. آپ ایسے بن کر نکلے کہ آپ اللہ کے صحیح بندے بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بھی ہوں اور داعی بھی ہوں. پوری دنیا کو اللہ کے وحدانیت کا تعارف کرانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا لوحہ منوانے والے، اور بہترین نمونہ بن کر آپ جب عملی زندگی میں جائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ اس بوجھ کا یہ نتیجہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے بیٹے بچوں آپ حضرات اس بات کو بالکل مطمئن کر لو کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی اور کی ضرورت نہیں. جس کے ساتھ خدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ سب کچھ مل کر کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ علمی سفر اس نیت سے ہو کہ میں اچھے سے اچھے انجینئرنگ کی، میڈیسن کی، جتنی بھی تعلیمات آج دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں وہ ساری ڈگریاں ہم حامل ہیں، لیکن ہم مسلمان باقی رہے. ہمارے پاس جو قرآن و حدیث ہے
جس کی تعلیمات ہیں اس کو بیچ کر کچھ نہ دیں، اس کے ساتھ جو ملے ہم اس کو مان لیں، not at the cost of this کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی قیمت پر ہم کوئی چیز لینے پر راضی ہیں۔ اللہ تھوڑا سا ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں دینے کے لیے، اگر ہم کھڑے ہو گئے مضبوط اللہ ہمیں وہی دے، تو اس لیے خوب محنت کریں، قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنے میں بھی، اپنی شخصیت سازی کے لیے بھی، بہترین نمونہ بن کر نکلنے میں بھی، اور جو سامنے چنوتی آئے علوم عصریہ کو حاصل کرنے کا، کبھی اس سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، یہ ایسے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد دین کی مدد کے ساتھ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور تمہارے قدموں کو ہر حال میں جما دیتا ہوں۔ اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ، دین کی سیکھنے کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ، اچھا ایک نیت یہ بھی کریں ساتھ میں، جو کچھ مجھے ملتا ہے یہ میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، امت کا فرد ہونے کی وجہ سے ہے، امت کے افراد کی محنت کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عطاؤں میں سے ہے، اس کو میں اپنے ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں لگاؤں گا، اجازت تو ہے اپنی ذات کی طرف لگانے کے لیے، لیکن وہ ضروریات کے اندر لگانا ہے، خواہشات کے اندر اس کو لے کر نہیں جانا ہے، جو ملتا ہے اس کو، باقی کیا ہے امت کو دینا ہے، امت کے افراد کو دینا ہے، قرآن و حدیث کا علم بھی جس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ امت میں اس کو پھیلایا جائے، امت میں جا کر چلا پھیرا جائے، امت میں اس کو تقسیم کیا جائے، اور علوم عصری میں ہمیں حاصل ہو جائے، ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اس سے جو روزی روزگار کا نتیجہ ذریعہ وہ تو مل کے رہے گا، لیکن یہ امت کی خدمت کے لیے، یہ امانت ہے امت کے لیے، آپ امت کے فرد ہیں، ہم امت کی خدمت کریں گے، پھر آگے چل کر پھر انسانیت کی خدمت کریں گے، ہم امت پر بوجھ نہیں بنیں گے، امت کا اثاثہ بنیں گے، کیپٹل بنیں گے، اسیٹ بنیں گے، امت کی جو توقعات ہیں ہمارے سے، اور جو ادارے چلا رہے ہیں، جو اساتذہ کو پڑھا رہے ہیں، ان سب کا عزم اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ امت کے مفید افراد بنیں، امت کو دینے والے بنیں، تو یہ نیت کریں، انشاءاللہ ہم دین کو مقدم کر کے دین کو سیکھیں گے، اور اس کے ضمن میں اس کے ذریعے سے دنیائی علوم بھی حاصل کریں گے، اس میں ممتاز مقام حاصل کریں گے، اور اس سے جو مقام ملے گا یا اس سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوگا وہ ہم اپنی ذات تک محدود نہیں کر کے رکھ لیں گے کہ اچھا گھر بنا لیا، اچھی ڈگری لے لی، اچھی تنخواہ لے لی اور عیش کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں میں گھروں میں، نہیں، یہ تو غیروں کا نظریہ ہے، اس لیے کہ ان کو آخرت میں یہی کرنا ہے، ہمیں تو آخرت میں اجر بھی لینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، آج کے دن نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یہ نعمتیں ہیں امت کی طرف سے مل رہی ہیں، تو اس کو کیسے لگائیں گے؟ اپنی ذات پر نہیں، نفسانیت پر نہیں، خواہشات پر نہیں، اپنی ضروریات کے ساتھ، باقی جو کچھ ہے وہ امت کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے کام کے لیے ہے، میں ڈاکٹر بھی بنوں گا، داعی ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، داعی انجینئر بنوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ڈاکٹر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی انجینئر ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز امانت ہے، ہاں، تو یہ نیت کریے، احساس کمتری دل سے نکالتے ہیں کہ حافظ عالم منتر سے مجھے مکتب میں کتابیں پڑھنا پڑتا ہے، نہیں، دنیا بہت وسیع ہے، بہت مواقع ہیں، بہت ذرائع ہیں، نیت بدلیں گے اللہ فیصلے بدلیں گے، اللہ فیصلے بدلیں گے، احوال بدلیں گے، احوال بدلیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اگر نیت ہی محدود ہو، احساس کمتری کی وجہ سے ہو، اور دیندار ہونا اور دین کے علوم کو حاصل کرنا اپنے لیے عار سمجھا جائے، دنیا کی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جائے، اور دوسرے دنیا میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ دیکھ کر للچائی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور وہ دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھے تو اس نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، وقال اننی من المسلمین، جو ہم کیا اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسے کہ میں عالم دین ہوں، میں حافظ قرآن ہوں،
جو دیکھتے نہیں ہیں، جن کو آنکھوں میں دیدار وہ نہ دیکھیں، لیکن جو ہے وہ ہے. سورج اپنی جگہ پر ہے. سورج اگر کوئی آنکھ بند کر لے تو سورج کا قصور نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے. جس نے آنکھ بند کر لی وہ اندھا ہے. اللہ کے یہاں آپ لوگوں کا جو مقام ہے وہ ہے ہی صاحب علوم قرآن و صاحب قرآن. اس میں اپنے اندر احساس برتری یہ بھی نہ ہو کہ ہم دوسروں کی تصویر و تصویر پر کریں، اور کبھی دوسروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر اپنے آپ کے اندر احساس کمتری بھی نہ سوچیں. الحمدللہ آگے کے لیے اللہ سے مانگے اور خوب دوڑ لگائے، اچھے سے اچھے امتیازی کامیابی حاصل کریں دنیاوی ڈگریوں میں بھی. اس چیز کی ضرورت ہے تو سب اس کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری زندگی خود ایک دعوت کی کھلی کتاب ہو. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چلتا ہوا قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھا. جو قرآن میں تھا وہ ان کی زندگی میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا وہ قرآن میں تھا. اسے آپ کو چلتے پھرتے لوگ دیکھیں کہ وہ انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، یہ نمائندے ہیں قرآن و حدیث کے. دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے. جو قرآن و حدیث میں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور جو آپ کی زندگی میں ہو اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ملنی چاہیے. اس کے لیے بہترین اساتذہ کی جو ہے جدوجہد بھی ہے، اور ادارے کے ذمہ داروں کی فکر اور ان کے مجاہدے اور قربانیاں بھی ہیں. اس سارے نقل و حرکت کا نتیجہ آپ کیسے بن کر اس ادارے سے نکلتے، کتنی ممتاز شخصیت بنا کر دینی اور دنیاوی علوم کے جامع بن کر، امت کے نمائندہ بن کر، دین کے دائی بن کر مختلف میدانوں میں جہاں آپ کو جانے کا موقع ملے گا وہاں جائیں، اور امت کا فرد بن کے رہیں، اور امت کی خدمت کی نیت کریں، اور قیامت تک کے لیے نیت کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنے توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت العزيز الحكيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا تجعل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یہ نام سے تیرے نام کو چھوٹی بڑی خطاب سے دیکھو استغفر. اب تک کی جتنی زندگی تیرے نافرمانی میں، دین کے خلاف، نفسانی خواہشات میں، دنیا تربیت میں گزری، سچی پتیاں ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کو قبول فرما. اے اللہ وقت زندگی تیری مرضیات پر دین کو سیکھتے ہوئے، دین کو زندگی میں اتارتے ہوئے، دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. خصوصاً کے ساتھ آج کے مجلس میں جو باتیں کہی گئی اس پر کرنے سننے والوں کو عمل کا توفیق نصیب فرما. جن ذمہ داروں نے اداروں کو قائم کیا ہے اس کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ سے قبول فرما. دین دنیا رات چنی ترقی نصیب فرما. جو اساتذہ اس میں اپنے جان فشانی کر کے مجاہدے کر کے قربانی کے بچوں کی تربیت میں لگے اللہ کو قبول فرما، مزید ترقی نصیب فرما. جو بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بہترین امت کے افراد بنا، ان کے عزائم کو پختہ فرما، ان کے اندر احساس کمتری نکال کر کے اللہ تیرے محبوب کے صحیح امتی اور صحیح نمائندہ داعی بنا کر ان کو نکال دے. ان کے ہر پڑھنے کے مشورے میں برکت سہولت عافیت نصیب فرما. قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے آسانی فرما. عصری تعلیم میں بھی ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اعلیٰ سے اعلیٰ امتیازی ڈگریاں حاصل کر کے، عہدے حاصل کر کے دین کی اور امت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے والدین جو ہے قربانی دیتے ہیں خود ہجرت رسول نعیم البدن نصیب فرما. کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حوصلوں اور مضبوطی اور پختگی نصیب فرما. اے اللہ جو بھی جان و مال سے، دعاؤں سے اے اللہ اس کی اعانت کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، سب کو قبول فرما، برکت نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ کے دین کی محنت میں مشغول فرما، جب خاتمہ کا ہوتا ہے تکرم کی راستے کی بات سے. اللهم انا نسألك من خير المسائل منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر الإسلام منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.
آخر میں پھر دوبارہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں، جان میں، مال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا